نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تعالی بإذن اللہ ہم آسان ترجمہ القرآن کے سلسلے میں سورۃ البقرہ کی اگلی آیت کریمہ 273 کا آسان ترجمہ دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ۔ للفقراء، فقراء کے لیے مراد پیچھے جو صدقات کی بات ہو رہی ہے، یہ صدقات فقراء کے لیے ہیں، تنگ دستوں کے لیے ہیں یا محتاجوں کے لیے ہیں جو احصروا گھیر لیے گئے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں گھیر لیے گئے یا روک لیے گئے۔ لا یستطیعون ضربا فی الارض، لا یستطیعون وہ استطاعت نہیں رکھتے، ضربا فی الارض زمین، مراد وہ زمین میں سفر کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے یا سفر نہیں کر سکتے۔ یحسبہم گمان کرتا ہے انہیں، سمجھتا ہے انہیں، الجاہل جاہل، نادان ناواقف، وہ انہیں کیا سمجھتے ہیں؟ اغنیاء، ناواقف انہیں مالدار سمجھتا ہے۔ من التعفف، تعفف، ٹھیک ہے، یعنی وہ چونکہ سوال نہیں کرتے ہیں تو سوال سے بچنے کی وجہ سے، ناواقف نادان انہیں سوال سے بچنے کی وجہ سے مالدار سمجھتا ہے۔ تعریفہم تم پہچان لوگے انہیں، بسیماہم ان کی علامت سے، تم انہیں ان کی علامت سے پہچان لوگے۔ لا یسألون الناس نہیں وہ سوال کرتے لوگوں سے، الحافا لپٹ کر، یسألون سوال کرنے سے یہ لفظ پہچانا جا رہا ہے۔ وما تنفقوا من خیر اور جو بھی تم خیر میں سے، مال میں سے خرچ کرو، یا جو مال بھی تم خرچ کرو گے، فإن اللہ تو بے شک اللہ بھی اسے علیم خوب جاننے والا ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب کے بعد اب خاص طور پر کچھ لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جو سب سے زیادہ مدد اور مالی تعاون کے حقدار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی 6 صفات بیان فرمائی ہیں اور یہ ساری صفات اصحاب صفہ میں پائی جاتی تھی، اس لیے اس آیت کے سب سے پہلے مصداق وہی ہیں۔ پھر قیامت تک جو لوگ بھی ان صفات کے حامل ہوں گے وہ سب سے زیادہ مالی تعاون کے حقدار ہوں گے۔ اب یہاں پر للفقراء، یہاں ان کے فقر کا سبب نہیں بیان فرمایا، سورہ حشر میں بیان فرمایا آیت 8، یہ مال ان محتاج گھر بار چھوڑنے والوں کے لیے جو اپنے گھروں اور اپنے مالوں سے نکال باہر کیے گئے۔ اب وہ خالی ہاتھ تھے، نہ ان کے پاس مال تھا نہ گھر، اب میں اصحاب صفہ کی بات کہہ رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ ان کے لیے مسجد نبوی میں ایک صفہ بنا دیا گیا، ان کی تعداد 400 تھی، یہ غزوات اور مہمات پر انہیں بھیجا جاتا تھا تو اس کے مطابق ان کی تعداد گھٹتی بڑھتی رہتی تھی۔ اور آگے دیکھتے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں روک لیے گئے، گھیر لیے گئے، احصار لغت میں یہ ہے کہ آدمی جو کام کرنا چاہے اس کے کرنے میں کوئی رکاوٹ پیش آ جائے، مثلاً کوئی بیماری، بڑھاپا، خرچ نہ ہونا یا کوئی دشمن وغیرہ۔ مقصد یہ کہ یہ لوگ اللہ کی راہ میں روکے گئے، یعنی جہاد اور علم کی طلب نے انہیں کمائی کرنے سے روک دیا۔ وہ منتظر بیٹھے ہیں کہ کب حکم ہو اور وہ جہاد کے لیے نکلیں۔ یہ لوگ اللہ کی خاطر گھر سے نکلے، اللہ کی خاطر مال مویشی چھوڑ کر فقر اختیار کیا، اور اب وہ اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں وقف کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس وقت بھی جو مجاہد یا دین کے طالب علم کاروبار یا ملازمت کے بجائے اپنے آپ کو جہاد اور دینی علوم کے حصول کے لیے روکے ہوئے ہیں، ان پر خرچ کرنا اولین فریضہ ہے۔ تو انہیں ان کی علامت سے پہچان لے گا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ مراد یہ ہے کہ بھوک کی وجہ سے کمزوری اور چہرے کی زردی سے تم ان کا فقر پہچان لو گے، مگر یہ معنی ہو تو یہ تو ناواقف بھی پہچان لیتے ہیں، اس لیے اس کا مطلب چہرے کا نور اور وہ رونق ہے جو ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے ان کے چہرے پر نمایاں تھی۔ یہ سورہ الفتح 39 آیت میں اس کی تفصیل دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آگے ہے کہ وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے۔ بظاہر یوں لگ رہا ہے کہ وہ سوال کرتے ہیں مگر لوگوں سے لپٹ کر نہیں، مگر یہ معنی درست نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ معنی ہو تو پچھلے دونوں جملے بے مقصد ٹھہرے، کیونکہ جب سوال کر لیا تو تعفف سوال سے بچنا کہاں رہا، اور پھر چہرے کے لیے، پہچان کے لیے چہرے کی علامت پر غور کی کیا ضرورت ہے؟ فقر کا اظہار تو ان کے سوال ہی سے ہو گیا، اس لیے جملے کا مطلب یہ ہے کہ نہ وہ لوگوں سے سوال کرتے ہیں نہ لپٹتے ہیں۔ دراصل یہ بھکاریوں کی عادت کی مذمت ہے کہ وہ ایسا کرتے ہیں، مگر ہمارے یہ فقراء اس طرح نہیں کرتے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی شخص دوسرے کو کہے میرا باپ نامی گرامی چور نہیں تھا،
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چور تھا بس نامی گرامی نہیں تھا۔ تو یہ کچھ تفصیلات ہیں عربی کی، یہ آپ سے شیئر کی جا رہی ہیں، سلائڈ آپ دیکھ سکتے ہیں، اگر آپ کو دلچسپی آپ اسے پڑھ لیجئے۔ تو باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ نہیں جو لوگوں پر چکر لگاتا رہتا ہے، اسے ایک لقمہ یا دو لقمے یا ایک کھجور یا دو کھجوریں دے دی جاتی ہیں تو آگے چل پڑتا ہے، لیکن مسکین وہ ہے جو نہ تو اتنا مال رکھتا ہے جو اسے غنی کر دے، نہ اس کا پتہ چلتا ہے کہ اس پر صدقہ کیا جائے، نہ کھڑا ہو کر لوگوں سے سوال کرتا ہے۔ صحیح بخاری 1479، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں۔ مسکین کی کئی تفصیلات ہیں، اگر یہ اکیلا آتا ہے لفظ تو اس میں وہ فقیر بھی مراد ہے جس کے پاس نہ کچھ کھانے کو ہے، نہ پہننے کو، نہ رہنے کو، اور وہ سفید پوش بھی جن کے پاس سب کچھ ہے مگر ضروریات پوری نہیں ہو رہی۔ اور اگر یہ فقیر کے ساتھ آئے تو پھر اس کا مطلب صرف وہ ضرورت مند ہے جن کی کہ بیسک نیڈز پوری نہیں ہو رہی ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، ترجمہ ایک بار پھر شیئر کر دیتی ہوں۔ یہ صدقات ان محتاجوں کے لیے ہیں جو اللہ کے راستے میں روکے گئے ہیں، سفر میں زمین میں سفر نہیں کر سکتے۔ ذہن میں رکھیے گا اصحاب صفہ سب سے پہلے یہ ان کے لیے، باقی جو بھی اس کے اوپر فٹ آئیں۔ ناواقف انہیں سوال سے بچنے کی وجہ سے مالدار سمجھتا ہے، تو انہیں ان کی علامت سے پہچان لے گا، وہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے، اور تم خیر میں سے جو خرچ کرو گے سو یقیناً اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔